أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا، یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ دنیا بھر کے سارے ہندی اور اردو بھاشی میرے پیارے پیارے بھائی بہن خوش ہو جائیے، کیونکہ آج ہم سننے جا رہے ہیں سورہ مزمل ود اردو ٹرانسلیشن۔ اور کیونکہ ہم ہندی بھاشی ہیں بچپن سے، تو ہمیں مزمل کا مطلب نہیں پتا تھا۔ گوگل پر سرچ کیا تو پایا the one who is wrapped in garments، وہ انسان جو ایک کپڑوں میں لپٹا ہوا ہو، جس نے حیادار کپڑے پہن رکھے ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سورہ حیا سے ریلیٹڈ ہی ہو، اور کیونکہ ہم گوگل پر بھی اس معاملے میں ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں، کئی مرتبہ وہ ہم کو الٹا سیدھا کچھ بتا دیتا ہے، اسی لیے جو پہلے ہم پیشن گوئیاں کر رہے ہیں نا، پاسبلی یہ غلط ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو 100% اوتھینٹک ہے۔ ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور مجھے میرے پیاری جو فیملی ممبرز آف کلایا ریاکٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اردو ٹرانسلیشن والی سیریز کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، اینڈ آئی واز آلسو لائک یس، کیونکہ مجھے بھی سورہ سننا ہے، اس کا ہندی میننگ، اردو میننگ جاننا ہے، سمجھنا ہے، اپنانا ہے۔ اینڈ کنگریچولیشنس کہ یوٹیوب پہ اتنے سارے ڈسٹریکشنز ہوتے ہوئے بھی آپ ادھر پہنچے ہیں، اس کا مطلب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حفظ و امن میں رکھا ہے، اور ایمان کی روشنی آپ کے اندر اجاگر ہو رہی ہے۔ فی الحال نا وقت ہو چلا ہے قرآن شریف کی تلاوت سننے کا، اس کے بعد ہم ہماری آپسی پیار بھری گفتگو جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے کملی میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو۔ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ إن لدينا أنكالا وجحيما، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے۔
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا. آج بھی فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. ارے اٹ فیلٹ لائک کہ کچھ سیکنڈس میں ختم ہو گیا، رائٹ؟ یہ جادو ہے، یہ شکتی ہے قرآن شریف کی تلاوت کی. کہتے ہیں نا کہ یہ جو میوزک ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا میوزک ہے، اس سے زیادہ بہترین کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ردم ہو ہی نہیں سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، میری بہت ہی پیاری سی ایک پڑوسن ہے، وہ مجھے نا کھڑکی سے دکھائی دیتی ہے تلاوت کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، تو ہمیشہ ایسے جھومتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنا کلام ہے یہ کریٹ ہی ایسے کیا ہے کہ بندہ تھوڑا سا سٹارٹ کرے پڑھنا، اس کے بعد وہ جھومنے لگ جاتا ہے. اور ہاں، قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو. وہی تو ہے اس پوری کائنات کا مالک و خالق. دل کو شانتی سی ملی ہے یہ سننے کے بعد نا.
कई सारे टेंशन्स, ख्यालात ऐसे दिमाग में चल रहे होते हैं जो अभी एकदम गायब हो चुके हैं, आप स्ट्रेस फ्री हो चुके हैं, और ये फीलिंग इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, इट्स ब्लिसफुल। आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हान व तआला ने बेशक हमको अलग अलग कम्युनिटीज़ में पैदा कर दिया है, हमारे मिलने जुलने के तौर तरीके, तीज त्योहार अलग हैं, पर हम अल्टीमेटली बनाए हुए उस एक ही खुदा के हैं। वो रब, वो अल्लाह ताला, वो भगवान, वो गॉड ऑलमाइटी, वो वाहे गुरु। हमेशा उनको शुक्र अदा करें, धन्यवाद करें और कहें अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। आज हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। सो बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान व तआला। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and your family also. This is your sister, your friend Nidhi Sharma signing out. शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।